السلام علیکم دوستوں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ایک انتہائی اہم خصوصیت آپ کو بتانی تھی کہ جہاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں نے تمام ہر قسم کے طالب علموں کے لیے ایجوکیشن کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، وہاں پہ اس کا ایک بہت اچھا فیچر یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے آپ نے تعلیم ترک کر دی ہے کہ آپ فیس پے نہیں کر سکتے یا آپ کسی ریگولر ادارے میں جا کے تعلیم نہیں کر سکتے، ظاہر ہے ان کی فیسیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ان بچوں کے لیے بھی ایک سہولت رکھی ہوئی ہے کہ آپ اس کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو ایک فارم جو ہے وہ فل کر کے دے دیں گے اپنے ریجنل آفس، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، اگر آپ وہ پوری کر دیتے ہیں یا آپ کی آمدنی کا ایک انہوں نے طریقہ کار بتا دیا کہ اگر آپ کی آمدنی اس ایک جو لمٹ انہوں نے رکھی ہے اس سے کم ہے تو پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپ کو سہولت دیتی ہے کہ آپ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ انتہائی سادہ ہیں، کوئی بھی بچہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا فی پے نہیں کر سکتا تو اس زبردست سہولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرح کے پروگرام ایڈمیشن اوپن ہے، فی الحال سپرنگ 2023 کے ایڈمیشن اوپن ہے، کچھ ڈگری کے اوپن ہے، باقی بعد میں اوپن ہونے ہیں۔ تو 2023 میں انہوں نے کچھ شرائط جو ہیں وہ تھوڑی سی اپڈیٹ کی ہیں، تو اس میں اپلائی کرنے کا اور اپلیکیشن بھیجنے کا طریقہ اور سب سے پہلے اس کی جو شرائط ہیں یہ ساری میں آپ کو اس کی اوریجنل ویب سائٹ سے پہلے شرائط بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو فارم فل کر کے یونیورسٹی اپلائی کرنے کا طریقہ دکھا دیتا ہوں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اوورآل فارم کس طرح فل کرنا ہے۔ AIOU کی ویب سائٹ اوپن کر لیں اور چلے جائیں ڈاؤن لوڈ پہ۔ ڈاؤن لوڈ کا بٹن آپ کو بالکل باٹم پہ نظر آئے گا، یہ ہے جی، اور یہاں پہ آپ چلے آئیں گے AIOU سپورٹ سکیم میں، تو آپ پہلے لنک کے اوپر کلک کر دیں گے۔ اس میں یہ سارے فارم جو ہے میں نے آلریڈی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہیں، تو انہی کو میں آپ کو پڑھ کے تو یہ 3 سرٹیفکیٹ ہیں، ایک آمدنی کا ہے، ایک یہ شرائط ہیں اس کی، اور یہ ویسے وہ فارم ہے جو ہم نے فل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو فل کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد شرائط دیکھ لیتے ہیں کہ ریجنل ڈائریکٹر آپ کا جو ضلع کا ہوگا، ضلع یعنی جیسے فیصل آباد ریجنل ہے یا سرگودا ریجن ہے، اس کا آپ نے یہاں پہ ریجن کا نام لکھ دینا ہے۔ اپلیکیشن فار گرانٹ آف فائنینشیل سپورٹ سکیم SS101 پروگرام وتھ اسپیشل، آپ نے یہاں پروگرام کا نام لکھ دینا ہے۔ یہاں پہ آپ نے سپرنگ 2023 ہے یا آٹم 2023 ہے، جو بھی آپ کا سیمیسٹر اس میں لکھ دینا ہے، نیم لکھ دینا ہے، اپنا رول نمبر لکھ دینا ہے، نہیں ہے تو آپ نے رجسٹریشن نمبر لکھ دینا ہے، والد صاحب کا نام لکھ دینا ہے، رجسٹریشن نمبر اور رول نمبر اگر دونوں نہیں ہیں تو رجسٹریشن کی نمبر کی جگہ بھی آپ نے وہ جو یوزر آئی ڈی ملا ہے وہ لکھ دینا ہے۔ ڈیٹ آف برتھ لکھ دینی ہے، NIC نمبر آپ کا ہے، شادی شدہ ہیں یا نہیں، فون نمبر، ای میل، پوسٹل ایڈریس وہ لکھنا ہے جس کے اوپر آپ کو لیٹر مل جائے۔ آپ نے کیا پہلے کوئی پروگرام AIU سے لیا ہے تو آپ نے ظاہر ہے پہلے نہیں لیا ہوگا، تو آپ یہاں پہ نو پہ کلک کر دیں گے، ٹک کر دیں گے، if you please specify indicators۔ لیکن اگر آپ نے مطلب یہ فائدہ اٹھایا ہے تو آپ لکھیں گے کہ آپ نے کس سیمیسٹر میں لیا تھا۔ کورس کوڈ فار وچ فائنینشیل سپورٹ از ریکوائرڈ، تو کورس کوڈ ان کے لکھ دیں گے جن کے لیے آپ کو فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ٹوٹل فی ڈیو، آپ کی ٹوٹل کتنی فی رہتی ہے وہ یہاں پہ لکھ دیں گے۔ یہاں پہ پارٹ 2 میں آ جائیں گے، انکم سٹیٹمنٹ، یہاں آپ لکھ دیں گے آپ کا لیبر کام کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو آپ یہاں نل بھی لکھ سکتے ہیں، نہیں تو اگر کوئی کام لیبر وغیرہ ہے تو بے شک آپ وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ محنت مزدوری کرتے ہیں۔ نمبر آف پرسن ڈیپینڈنٹ اپان ایپلیکینٹ، کہ جو درخواست بندہ دے رہا ہے اس کے گھر والوں کی تعداد کتنی ہے، کوئی اور لوگ بھی اس کے اوپر انحصار کرتے ہیں، مثلا جیسے گھر کا سربراہ ہوتا ہے تو اس کے جو بیوی بچے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو جو اسٹوڈنٹ اپلیکیشن دے رہا ہے کیا اس کے اوپر بھی ایسے ہیں، جیسے اگر کسی کا والد صاحب فوت ہو گئے ہیں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میری امی ہے اور 2 بھائی ہیں، اس طرح کی آپ چیزیں لکھ سکتے ہیں۔ منتھلی انکم اگر آپ کی ہے تو آپ یہاں پہ لکھ دیں گے، نہیں ہے تو بے شک آپ نہیں لکھ سکتے کیونکہ آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹری پروف تو ہوگا نہیں اس کا۔ لیکن اگر آپ کوئی پینشن وغیرہ یا اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں لے رہے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ میں آگے آپ کو بتا دوں گا کہ اس کے لیے کتنے پیسوں کی حد ہے کہ آپ اس کے بعد جو ہے وہ درخواست دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ فار ایپلیکینٹ ڈیپینڈ آن پیرنٹس گارڈین، یہاں پہ اپلیکیشن دوبارہ لکھے گا،
एप्लीकेंट کہ وہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, پیرنٹس کے اوپر یا گارڈین کے اوپر, اس کے والد صاحب زندہ ہیں یا مردہ ہیں, وفات پا چکے ہیں, یا اس کی والدہ صاحبہ وفات پا چکی ہیں یا زندہ ہیں. یہاں پہ اگر ان کی جگہ کوئی گارڈین ہے, یعنی وہ اپنے کسی اور کے پاس رہتے ہیں, ان کے والد صاحب یا والدہ زندہ نہیں ہیں, تو گارڈین کا یہاں پہ جب ٹک کریں گے تو گارڈین کا نیچے نام لکھ دینا ہے. گارڈین جو کچھ کرتا ہے وہ یہاں پہ لکھ دینا ہے, اس کا شناختی کارڈ نمبر لکھ دینا ہے. اور گارڈین پہ کتنے لوگ انحصار کرتے ہیں, ڈیپینڈنٹ اس کے اپنے بچے اور آپ سارے ملا کے یہاں پہ لکھنا ہے. منتھلی انکم اگر کوئی اس کی ہے, جس کا کوئی ڈاکومنٹری پروف ہو, کوئی ڈاکومنٹ کہیں سے تنخواہ ملتی ہے تو سیلری سلپ وغیرہ وہ یہاں پہ لگائیں گے. پلیز اف آلریڈی اویلڈ فی کنسیشن, اگر آپ نے پہلے فی کنسیشن کی ہے تو یہاں پہ یس کر دیں گے, نہیں تو نو کر دیں گے. انسٹرکشن کیا ہے کہ پلیز انکلوز اوریجنل ایڈمیشن فارم جو ہے وہ اپلیکیشن کے ساتھ لگانا ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اپلیکیشن فارم مکمل طریقے سے فل ہو. پلیز اٹیچ اٹیسٹڈ کاپی آف دی فالوئنگ ڈاکومنٹ. اپلیکیشن کے ساتھ آپ نے گارڈین کا بے فارم لگانا ہے یا سیلف سپورٹ اور پیرنٹ ان کا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ یا بے فارم لگانا ہے. انکم سرٹیفکیٹ اگر کوئی ہو تو وہ لگا دینا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے یونین کونسلر سے تصدیق بھی کروانی ہیں. آفٹر فی کنسیشن ڈپازٹ ریمیننگ اماؤنٹ فار دی ریسپیکٹو ریجنل, یعنی یہ جو ہوگا کہ جو آپ کی فی بن جائے گی تو آپ جو آپ کا مطلوبہ ریجنل ڈائریکٹر ہے آپ اس کو بھیج دیں گے, یعنی اس کو آپ یہ دیں گے. آفٹر فی کنسیشن ڈپازٹ دی ریمیننگ اماؤنٹ, یعنی فی کنسیشن ہو جانے کے بعد جو باقی فی بچ جائے گی نا, یعنی فی آپ کو معاف کی جائے گی نا, فرض کرو 5,000 ہے تو 4,000 معاف ہو گیا تو پیچھے 2,000 جو ہے وہ آپ نے لائٹ بینک میں جمع کروانا ہے. ٹھیک ہو گیا, آپ کے اپنے جو سٹی میں ہوگا. اٹیچ اوریجنل بینک چلان, یعنی فی کنسیشن کے بعد جو اس کا بینک چلان ہوگا, اوریجنل ایڈمیشن فارم اور ابا مینشن سارے ڈاکومنٹ جو ہیں اپلیکیشن فارم کے ساتھ, یہ سارے اپنے ریجنل آفس کو آپ نے جمع کروا دینے ہیں. یہاں پہ وہ حلف نامہ ہے کہ میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ جو میں نے انفارمیشن کی ہے وہ فل ہے, یہاں آپ نے سائن کر دینا ہے, نیم لکھ دینا اور ڈیٹ. یہ آفس کے لیے آپ نے ان کو بالکل بھی نہیں کرنا. یہ تو ہو گیا آپ کا اپلیکیشن فارم. اس کے بعد یہ جو رولز ہیں کہ کن کن لوگوں کو جو ملے گی جو فی کنسیشن ہے, اس کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, ٹرمز اینڈ ریفرنسز, یعنی یہ جو کمیٹی ہے یہ چیک کرے گی کہ بچے کا مسئلہ سیریس ہے یا نہیں. تو کون کون ایلیجیبل ہیں اس کے اپلائی کرنے کے لیے؟ ایک تو وہ ہے کہ جنہوں نے ایڈمیشن لے لیا ہے وہ کنٹینیوس اسٹوڈنٹ ہیں, کم سے کم وہ سیکنڈ سیمیسٹر میں انرول ہوں یا اس سے اوپر ہوں, یعنی کم سے کم وہ سیکنڈ سیمیسٹر میں پڑھ رہے ہوں یا تیسرے چوتھے میں, لیکن پہلے سیمیسٹر میں نہیں, کم سے کم دوسرے سیمیسٹر میں ہوں. ان کی اینول انکم مثلا 4 لاکھ سے کم ہو. اس کا مطلب یہ بنا کہ 4 لاکھ کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں 12 منتھ کے اوپر تو تقریباً آپ کی منتھلی انکم 33,000 سے کم ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 33,000 سے اگر آپ کی کم 4 لاکھ اگر آپ کی سالانہ, یعنی آپ کی 33,333 اگر تنخواہ بنتی ہے مہینے کی, تو آپ کی 4 لاکھ آمدنی بنتی ہے, تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فی کنسیشن نہیں ملے گی, یعنی اس سے کم ہوگی تو ملے گی. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ول پروڈیوس این انکم سرٹیفکیٹ شوئنگ اینول انکم ایز پر پرفارما ڈیزائن اینڈ اٹیچ. پرفارما جو ایک بنا ہوا ہے اس کے اوپر وہ انکم کا سرٹیفکیٹ وغیرہ جو ہے وہ کرے گا, وہ پرفارما میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو یہ جو ہوگا ریجنل ڈائریکٹر, باقی یہ سارا کام کریں گے. 3% آف ایلوکیشن بجٹ ول بی یوٹیلائز, یعنی جو بجٹ یونیورسٹی نے ریجنل ڈائریکٹرز کو دیا ہوا ہے, تو ایف اے, بی اے, ری نیم ایسوسیٹ ڈگری, بی کام, لائبریری سینٹ, ان کے لیے 30% ہوگا اور 70% ہوگا اے ڈی سی, اے ڈی, بی ایڈ وغیرہ اور ماسٹر BS4 یہ پروگرام ہے. تو بجٹ دیکھ کے ظاہر آپ کی فی کنسیشن ہوگی. ان کیس آف پریویس انٹرمیڈیٹ سیمیسٹر ہیز ناٹ بین ڈکلیئر, اگر آپ کا پچھلا سیمیسٹر جو وہ کسی طریقے سے وہ پورا نہیں ہوا, then the result of the semester previous then in
دین امیڈیٹ سیمیسٹر ول بی, تو وہی آپ کا سیمیسٹر جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا, بٹ دس کنڈیشن ول اپلائی اونلی سیکنڈ سیمیسٹر اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی موٹی کنڈیشن ہے, باقی مزید انفارمیشن آپ کو ریجنل آفس سے مل سکتی ہے. یہ آمدنی کا سرٹیفکیٹ ہے, تصدیق کی جاتی ہے کہ طالب علمہ یعنی میل فیمیل جو میٹرک کا خواہش مند ہے, جس کے والد والدہ شناختی کارڈ نمبر ہے, چک, گاؤں, شہر, وارڈ نمبر, سارا ایڈریس آپ نے ٹھیک لکھنا ہے. تو میل کا مستقل رہائشی ہے, فیمیل ہوگی تو کی رہائشی ہے. یہ پیشہ ڈائی سے منسلک ہو, میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں, میرے لنک تمام ذرائع سے آمدنی اتنی اور سالانہ آمدنی اتنی ہے, وہ گزشتہ 2.5 سالوں سے یہاں رعایت پذیر ہے. تو یہ آپ نے یونین سیکرٹری, یونین کونسل, چیئرمین, وائس چیئرمین اور گزٹڈ آفیسر سے یہ فارم فل کرنا ہے. لیکن یہ فارم اس طرح فل کرنا ہے کہ آپ کی آمدنی 4 لاکھ سے کم بنتی ہو. تو اس کے بعد آپ نے یہ سارا فل کر کے ان سے یہ تصدیق لازمی کروانا ہے. اس کے بعد میں حلفیہ بیان ہو گیا کہ مسمی والد فلانا طالبہ رول نمبر حلفیہ اقرار کرتی ہوں کہ میں نے درخواست فارم فیس اچھی طرح پڑھ لیا ہے, کوئی چیز نہیں چھپائی ہے. جو میں والد سرپرست خود پر انحصار کرتا ہوں اس کے لیے آمدن سرٹیفکیٹ ان کا اپنا لگایا ہوا ہے, اور اگر کسی مرحلے میں میرے بتائے ہوئے میں کوئی غلطی ہوگی تو میرے خلاف قانون کر, میں فیس کی رعایت کی مقررہ حدود سے تجاوز نہیں کر رہی ہوں. دستخط طالب علم. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے, یہ فل کر کے اس کو یہ فل کرنا ہے, اس کے اوپر یہ دستخط مور وغیرہ لگی ہوئی ہو. یہ رولز ہیں, یہ اگر آپ ساتھ لگا دیں تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی انکم سرٹیفکیٹ اور اپلیکیشن فارم اور ان کے ساتھ جو ڈاکومنٹ ہے یہ سارے ملا کے آپ نے یونیورسٹی کو بھیج دینے ہیں. کلیئر ہو گیا جی. تو یہ تھا ایک پروگرام. تو یہ یونیورسٹی کو کیا بھیجنے, آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹ جو ہیں یہ فل کر کے آپ نے ریجنل آفس لازمی جمع کرانے ہیں. تو ریجنل آفس سے آپ کی فی جو ہے وہ کنسیشن ہونی ہے. تو امید ہے یہ زبردست آپ جو ایک ہے رعایت اس سے فائدہ اٹھائیں گے. وہ بچے جو بالکل ہی فائنینشلی پرابلم کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے, تو ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے آپ نے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے. مزید اس طرح کی کوئی اور اگر اپرچونٹی ہوئی تو میں فوراً شیئر کر دوں گا. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.